نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی طرف سے پیش کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق حال ہی میں ختم ہونے والے معاشی سال کے دوران سرمایہ کاری جی ڈی پی کے 13.1% رہی ہے، جبکہ سرمایہ کاری کا ہدف 15.1% رکھا گیا تھا، مگر سرمایہ کاری کی شرح گزشتہ 50 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی۔ آخری بار 1973-74 میں سرمایہ کاری کی شرح 13.2% دیکھی گئی تھی۔ پی ڈی ایم حکومت نے گزشتہ سال جون میں سرمایہ کاری میں سہولت کاری کے لیے خصوصی کونسل کو تشکیل دیا تھا۔ اس کونسل کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے متعارف کروایا گیا۔ اب 50 سال کی کم ترین سرمایہ کاری کی شرح یہ ثابت کرتی ہے کہ سرمایہ کاری کے مطلوبہ اہداف اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک معاشی اصلاحات نہیں کی جاتی، معاشی فنڈامنٹلز کو درست نہیں کیا جاتا اور سیاسی استحکام حاصل نہیں کیا جاتا۔ شدید سیاسی عدم استحکام، ٹیکس پالیسیز میں مسلسل تبدیلیوں اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کے ساتھ ساتھ برے سلوک نے سرمایہ کاری کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ سرمایہ کاری میں کمی نے انفراسٹرکچر اور سوشل انفراسٹرکچر میں اصلاحات کرنے کی حکومت کی صلاحیتوں کو بھی متاثر کیا ہے، اور اب حکومت کا قرضوں پر انحصار مزید بڑھے گا۔ دوسری طرف اطلاعات کے مطابق آئی ایم ایف نے پاکستانی حکام کو آگاہ کر دیا ہے کہ توسیع فنڈ سہولت کے تحت اگلے بیل آؤٹ پیکج پر ایک مربوط بجٹ پیش کرنے کے بعد ہی غور کیا جائے گا۔ بجٹ میں ایف بی آر ریونیو بڑھانے، اخراجات میں کمی کرنے اور ریاستی ملکیتی اداروں کے نقصانات کو محدود کرنے کے لیے اصلاحات کرنا ہوگی۔ بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ یوں بجٹ موجودہ حکومت کے لیے ایک امتحان بن جائے گا کہ وہ آئی ایم ایف کی سخت شرائط پر پورا اتر سکتی ہے یا نہیں۔ آئی ایم ایف کا نسخہ بالکل واضح ہے کہ حکومت کو ٹیکس ٹو جی ڈی پی کے تناسب کو بڑھانے کے لیے ایک روڈ میپ تیار کرنا ہوگا، جو رواں مالی سال کے جی ڈی پی کے 9% تک مزید کم ہو سکتا ہے۔ ایف بی آر 9 ٹریلین روپے اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ٹیکس ماہرین پیش گوئی کر رہے ہیں کہ انہیں مطلوبہ ہدف حاصل کرنے میں کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر ایف بی آر جانے والے مالی سال میں 9 ٹریلین روپیہ اکٹھا بھی کر لیتا ہے تو آئی ایم ایف اسے اگلے بجٹ میں 12 ٹریلین روپے تک وصولی بڑھانے کا کہے گا، لہٰذا ایف بی آر کو اگلے بجٹ میں 3 کھرب کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ حکومت کو اخراجات کم کرنے کے لیے مجموعی طور پر ایس او ایز، پینشن اور سبسڈی کے اخراجات کو معقول بنانا ہوگا۔ ایک طرف سرمایہ کاری میں کمی، آئی ایم ایف کی شرائط، تو دوسری طرف سیاسی عدم استحکام کا شکار ایک مائنورٹی حکومت۔ کیسے کام چلے گا؟ ان چیلنجز کے ساتھ ریاست نے معاشی بہتری اور سرمایہ کاری میں سہولت کے لیے موجودہ حکومت کو بھرپور معاونت تو فراہم کی، مگر اس حقیقت کو کیسے جھٹلائیں گے کہ آج کی دنیا میں ایسے ممالک ہی معاشی ترقی اور سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھا پا رہے ہیں جہاں سیاسی استحکام ہے۔ کیا آج کی صورت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جلد ایسا سیاسی استحکام میسر آ سکتا ہے جو معاشی خوشحالی کا بھی ضامن ہو؟ پینل کیا سوچ رہا ہے؟ آنے والے دنوں کی صورتحال اس حکومت کے لیے کیا رہے گی؟ کیا ایسا کوئی پلان موجود ہے؟ اسی پر گفتگو رہے گی۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں ابصار عالم، افتخار احمد، زیغم خان اور شہزاد چودھری۔ بہت شکریہ آپ چاروں کا۔ پروگرام کا سوال: 50 سال میں سرمایہ کاری کی کم ترین شرح، آئی ایم ایف کی سخت شرائط والا بجٹ، مہنگائی کا نیا طوفان آنے کو، ریاست کی بھرپور معاونت، کیا حکومت کے پاس قابل عمل معاشی پلان ہے؟ زیغم صاحب، ریاستی معاونت بھرپور رہی، پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت، 7 ماہ کی معاشی پالیسیوں کو نگران حکومت نے بھی لے کے چلا، ایک تسلسل ملا، 3 ماہ کی موجودہ حکومت ہو گئی ہے، 2 سال کا اگر معاشی تسلسل رکھا جائے، کیا پلان ہے؟ حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ اگر کوئی پلان ہے تو بڑا چھپا کے رکھا گیا ہے، اور 70 سال میں جو ہمارا پلان رہا ہے، مجھے تو وہی پلان نظر آ رہا ہے میاں شہباز شریف کا۔ باقی جو ابھی تک کے حکمران تھے ان کا وہ پلان انگریزی میں ہوتا تھا، اور میاں شہباز شریف کا جو پلان ہے وہ 7 زبانوں میں ہوتا ہے۔ تو چینیوں کو چینی بتا سکتے ہیں اور عربیوں میں وہی بات عربی میں بھی کر سکتے ہیں۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے 75 سال میں رینٹیئر سٹیٹ بنا کے رکھا ہے۔ رینٹیئر سٹیٹ کا مطلب ہے کہ بھیک مانگو، ادھار لو، وقت دباؤ۔ جب کوئی بحران آیا دوڑ لگاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، دوست ملکوں کے پاس جاؤ، ان کے پاس کٹورا لے کر جاؤ، آئی ایم ایف کے پاس جاؤ، ورلڈ بینک کے پاس جاؤ، بینکوں کے پاس جاؤ، اور وہ ٹائم نکال لو۔ اشرافیہ کے مزے کم نہ کرو، صاحب ثروت لوگوں سے ٹیکس نہ لو۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارا جو بحران تھا اس میں ایک بوم بسٹ کا سائیکل چلتا تھا، ایک مصنوعی ترقی کے ذریعے سے ایک تھوڑا سا اچھا وقت آتا تھا،
مصنوعی ترقی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ترقی اس وقت نظر آتی تھی وہ اس ادھار اور خیرات کی بنیاد پر ہوتی تھی، ایکسپورٹس کی بیس پر نہیں ہوتی تھی، وہ کنزمپشن پر، خرچ پر بیسڈ ہوتی تھی، امپورٹس پر بیسڈ ہوتی تھی، وہ پروڈکٹیوٹی پر بیسڈ نہیں ہوتی تھی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ پھر بسٹ آتا تھا، نیچے گرتے تھے۔ اب معاملہ وہاں پہ پہنچا ہے کہ بسٹ ٹو بسٹ، ہم کھڑے ہی نہیں ہو رہے، سیدھے ہو ہی نہیں رہے۔ ابھی جو بہت بڑا ایک مسئلہ ہے وہ ہے فسکل ڈیفیسٹ کا۔ اب آئی ایم ایف کا جو آپ نے بتایا، آئی ایم ایف جو ساری شرائط لگا رہا ہے، وہ کیوں لگا رہا ہے؟ کہ حکومت کا جو خسارہ ہے، جو آمدنی اور خرچ میں فرق ہے، وہ اس سال ہونے جا رہا ہے 8,500 ارب روپیہ۔ 8,500 ارب روپیہ جو ہے وہ خرچ زیادہ ہے آمدنی کے ساتھ۔ تو آئی ایم ایف سادہ صرف یہ کہتا ہے کہ بھائی اس بات کو برابر کرو۔ اور یہ بات برابر کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اس 8,500 ارب کو برابر کرنے کے لیے نوٹ چھاپے جا رہے ہیں، اور جب نوٹ چھاپ کر آپ پھینکتے ہیں مارکیٹ میں، آپ جب دیتے ہیں تو پھر نتیجہ نکلتا ہے مہنگائی کا۔ اس وقت سب سے بڑی مہنگائی کی وجہ یہ ہے، اور وہ ٹیکس لگتا ہے غریب آدمی پر۔ مہنگائی بدترین ٹیکس ہوتی ہے، سال میں 25%، 30%، 35% ٹیکس جو ہے وہ غریب پر مہنگائی کی صورت میں لگ رہا ہے، کیونکہ جس سے ٹیکس لینا ہے اس سے ٹیکس نہیں لے رہے اور صرف نوٹ چھاپ رہے ہیں۔ تجارتی خسارہ ہمارا جوں کا توں ہے۔ صرف ایگریکلچر نے اس سال جو ہے آپ کو $1.5 بلین زیادہ دیے ہیں، اور ایگریکلچر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہ سامنے ہے۔ سیاسی عدم استحکام، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہوگا وہاں پہ نہ ملکی انویسٹر ہوگا نہ غیر ملکی انویسٹر ہوگا۔ اور میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں، جب تک ہماری اشرافیہ ایک کنسنسس آف دا ایلیٹ نہیں کرے گی، آپس میں رولز آف دا گیم طے نہیں کرے گی کہ ملک کو چلانا کیسے ہے، تو سیاسی عدم استحکام تو رہے گا، ٹھیک، اور پالیسیوں کا بھی عدم استحکام ہے۔ اور اس کی ایک اور وجہ ہے، دیکھیے عائشہ، اس کی ایک اور وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز سوٹ کرتی ہے تو ایک نئی پالیسی بنا لیتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اپنے پیاروں کے فائدے کے لیے، اس لیے نہیں کہ اس میں ملک کو فائدہ ہے۔ سیکیورٹی کا معاملہ بھی خراب ہے، ٹھیک۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کو آگے لے کر چلنا ہے، لیکن مجھے کوئی ایسی سنجیدگی نظر نہیں آتی۔ مرہم پٹی ضرور کی گئی ہے، جو ایک بحران تھا اس کو جون سے لے کر اب تک سنبھالا گیا ہے، زیادہ کریڈٹ اس میں جو انٹرم گورنمنٹ تھی اس کا ہے، لیکن وہ ایک مرہم پٹی ہے۔ ٹھیک ہو، جو لانگ سٹینڈنگ ہمیں ریفارمز چاہیے اس کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ اب بھی امید لے کر بیٹھے ہیں کہ سعودی عرب آئے گا، سعودی عرب کے پیسے آئیں گے، یو اے ای کے پیسے آئیں گے، تو ہم 2-4 سال اور لگا دیں گے۔ درست ہو گیا۔ جنہوں نے ترقی کی ہے انہوں نے اس طرح ترقی نہیں کی، ٹھیک، انہوں نے اپنے زور پر اپنے ریسورس ترقی اپنے منصوبوں سے اور ایک درست سمت میں چلنے سے ہوتی ہے۔ افتخار صاحب، ہمارے پاس ایک سالڈ اکنامک پلان موجود ہے، ICIFC ہم نے کھڑا کر دیا، ریاست نے سپورٹ دی، حکومتیں آگے بڑھنے کو تیار ہیں، یا یہ جو سیاست چل رہی ہے وہ کچھ چلنے نہیں دے گی؟ جو SIFC ہے وہ تو چند مہینوں کی بات ہے، کوئی اتنا لمبا پرانا پروجیکٹ تو نہیں ہے، ہارڈلی سال بھی نہیں ہوا۔ ایسا ہی ہے، لاسٹ ایئر ابھی تو اس پہ عمل درآمد شروع ہوگا، اور کم از کم 3 سال لگتے ہیں ایسے پروجیکٹس کے نتائج آنے میں۔ درست۔ دوسری بات جو ہے وہ سب سے اہم ہے، جس پہ بہت لیدے ہو چکی ہے، کہ جناب ریٹیلر ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے، اب ریٹیلر کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ تیسری بات ہے اسمگلنگ کو روکنا، جس کے اوپر وہ جو کوشش کی گئی کافی حد تک کامیاب ہوئی، اس کوشش کو جاری رکھنا ہے۔ پھر بات آتی ہے کہ ہم ایسی چیزیں پیدا کریں جن کو ہم بیچ کر اپنا خسارہ پورا کر سکیں، یہ 3 چیزیں۔ اب اس کے لیے سیاسی استحکام چاہیے۔ 3 مہینے الیکشن کو ہوئے ہیں اور نئے الیکشن کا مطالبہ ہو رہا ہے، تو کون آئے گا سرمایہ کاری کرنے کے لیے؟ کون سنجیدہ ہوگا؟ ایون خود بیوروکریسی سنجیدہ نہیں ہوگی، جس کے ذمہ آپ نے کام لگایا نا کہ یہ پروجیکٹ کو ایسے آپ نے ڈیل کرنا ہے، لوگوں کو IT سکھانی ہے، آپ نے بجلی کے جو بل ہیں ان کو کم کرنا ہے، یہ جو فوج کے ساتھ مل کے کوشش کی یہ کاشتکاری بڑھانے کی، اس میں یہ سیڈ استعمال کرنا ہے، اس میں ایسے فرٹیلائزر استعمال کرنے ہیں۔ وہ کہیں گے 3 مہینے تو ہوئے ہی، آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم سنجیدہ بیٹھ کے ان کے لیے منصوبہ بندی کریں، پلاننگ کریں، ہماری تنخواہیں تو مل رہی ہیں
اور وہ تنخواہیں ان کو ملتی انہوں نے رہیں گی. کسی کے لیے منصوبہ بندی نہیں کرنی، پاکستان کے لیے جی کرنی ہے، کاش پاکستان کے لیے بہت ملازمت خوبصورت کرنی پیاری ہے. بات کی. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اضافہ کرے. اگر پاکستان کے لیے ہی سوچ ہماری ہو تو یہ مسئلہ صرف 3 سال کا ہے، صرف 3 سال کا. 3 سال میں ہم وہاں پہ جا سکتے ہیں جہاں سے ہمیں باعزت زندگی کا آغاز کا موقع مل سکتا ہے. لیکن ان 3 سالوں میں پھر گردنیں کھینچنی پڑیں گی، مطلب کاٹنی نہیں پڑیں گی. کھینچنی سے مراد ہے کھینچ کے کدھر آؤ پیسے دو. ٹیکس وصول کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہنگامہ ہوتا ہے، جلوس نکلتا ہے، جلسہ ہوتا ہے، ہڑتال ہوتی ہے، دکانیں بند ہوتی ہیں، چیمبرز بند ہوتے ہیں. تو ہوں افتخار صاحب صرف ٹیکس دینے والوں کو دقت نہیں، اصل دقت انہیں ہے جنہوں نے ٹیکس وصول کرنا ہے. ان کے پاس کوئی نہ نظام ہے نہ کوئی طریقہ کار ہے، تو پھر اور چور بازاری وہی سکھاتے ہیں. ٹیکس چوری کیسے ہوگی؟ جیسے بجلی چوری بجلی کا محکمہ اب سکھاتا آپ ہے. مجھے یہ مشورہ دے رہی ہیں کہ اتنے سالوں کے بعد اگلے 1 سال کے اندر میں تمام اس نظام کو ہی بدل دوں تو ایسا موضوع تو نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے. اسی ایف بی آر نے کام کرنا ہے. اگر آپ کو ایف بی آر پہ اعتبار نہیں تو پھر میری بات 10 سن لیں. سال سے تو ہم سامنے سے ٹیکس کی یہ کہانی تو سن میں رہے سن ہیں لینا، میں کہہ رہا ہوں اگر وہ آپ پہلا کو سال نہیں بنا میں کوئی. نہیں ہم اگلے سال کی بات کر رہے ہیں نا. جی اچھا تو اگر یہ محکمہ نہیں کام کر رہا تو ٹھیکہ دے دیں. جب تک سختی کے ساتھ ٹیکس ریفارمز کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا ہم لوگ پیسے نہیں دیں گے. درست ہو گیا جی، ویلڈ پوائنٹ ہے. یہ معاملہ درست ہو سختی سکتے کے ہی ساتھ نہیں. قانون پر عمل داری، اور اس کو اوپر سے شروع ہوگا تو لوگوں کو نظر آئے گا. بالکل ٹھیک ہے، یہ اوپر والی بات بھی جو ہے نا ہم رسمن کہتے ہیں، جو نہیں دے رہے اوپر والے سب کو ہی دینا ہے. ہاں سب کو دینا اور ہے. لینے والے جب دیں گے نہیں نا تو جو نیچے بھی لینے یہی والے سیکھتے اگر ہیں. نہیں دے سکتے تو پھر اس کو آؤٹ سورس کر دیں. ٹھیک ہو گیا.